اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس بات کو واضح کریں گے کہ خمینی انقلاب جس کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے، اور وہ خمینی انقلاب کیا تھا اور اس انقلاب میں کیا ہوا اور کتنے سنی علماء کرام کو شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں سنی نوجوانوں کو شہید کر کے قبر کی پتالوں میں اتارا گیا، اور کس طرح سینکڑوں مساجد اور مدارس کو بند کر کے امام باڑوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس خمینی کے عقائد نظریات کیا تھے اور کن بنیادوں پر وہ انقلاب لایا کہ 1979 میں جو انقلاب، اور اس انقلاب کی صورت میں پھر باقاعدہ طور پر شیعت کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی اور ایران میں باقاعدہ طور پر شیعت کی حکومت قائم ہوئی۔ تو اس خمینی نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا، اور اس کی کتابوں میں اس کے عقائد اور نظریات اور اس کے مذہب اور مذہب شیعت کے ضروریات کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنی کتاب کشف اسرار میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بھی توہین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی بھی توہین کرتے ہوئے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کی کتاب کشف اسرار کو، کہ کشف اسرار کے صفحہ نمبر 107 پر اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ایسے خدا کو پوجتے اور جانتے ہیں کہ جس کے کام عقل کے مطابق ہوں، نہ کہ اس خدا کو جس نے یزید، عثمان، معاویہ جیسے بدقماش ظالموں کو حکومت دی۔ نقل کفر نباشت اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے اس نے یہ لکھا۔ اور اسی طریقے سے اس کی دوسری کتاب جس میں اس نے تمام انبیاء کرام کی توہین کرتے ہوئے الحکومت الاسلامیہ کے صفحہ نمبر 52 پر لکھا کہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں یہ چیز داخل ہے، ان من ضروریات مذہبنا، کہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں یہ چیز داخل ہے، یعنی صرف خمینی کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے بلکہ پورے مذہب شیعہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے 12 امام اور ان اماموں تک کوئی، ان کے شان تک کوئی فرشتہ اور ملک مقرب اور کوئی نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ الحکومت الاسلامیہ کے صفحہ نمبر 52 پر اس نے لکھا ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول ہمارے اماموں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کہ ہمارے امام انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ اسی طریقے سے اس نے اپنی تیسری کتاب مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ، اس کے صفحہ نمبر 163 پر لکھا، نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ اگر حضرت علی نبی علیہ السلام سے پہلے آتے تو شریعت کو ظاہر کرتے جیسے نبی علیہ السلام نے کیا، وَلَكَانَ نَبِيًّا مُرْسَلًا، اور حضرت علی نبی ہوتے اور رسول ہوتے، اور یہ کیوں ہوتا؟ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ خمینی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وَذَلِكَ لِاتِّحَادِهِمَا فِي الرُّحَانِيَّةِ وَالْمَقَامَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، کہ حضرت علی اور نبی علیہ السلام روحانی اور معنوی اور ظاہری مقامات میں برابر ہیں، لِاتِّحَادِهِمَا، ان دونوں کا مرتبہ اور مقام برابر ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت علی اگر نبی علیہ السلام سے پہلے آتے تو وہ نبی اور رسول ہوتے اور شریعت کو وہ ظاہر کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے یہ اپنی کتاب کشف اسرار میں صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافر، مرتد اور زندیق کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح یہ تمام انبیاء کرام کو ناکام کہتا ہے، اور اپنی کتاب اتحاد و یکجہتی خمینی کی نظر میں اس کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتا ہے کہ جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لیے آئے، ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ ختم المرسلین جو انسانوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لیے آئے تھے، انسان کی تربیت کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ نقل کفر نباشد، کہ کس قدر یہ ذلیل انسان ہے اور کس قدر مرتد اور کس قدر یہ شیطان انسان ہے کہ جو ختم المرسلین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، خاتم النبیین، آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا ہے کہ وہ بھی، جو بھی نبی آئے ناکام چلے گئے، اور آخر میں امام الانبیاء ختم المرسلین وہ بھی ناکام واپس چلے گئے۔ تو کس قدر یہ مرتد اور کس قدر زندیق اور کس قدر یہ کافر شخص ہے۔
اور اسی طرح صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں کشف اسرار میں نقل کرتا ہے۔ تو ان عبارات سے اور اس کی کتابوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اپنے آخری وصیت نامے میں نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہماری ایرانی قوم اصحاب پیغمبر سے افضل ہے۔ اور موجودہ دور کا خامنائی، اس خامنائی نے بھی اس خمینی کی تائید کرتے ہوئے ایک بیان دیا تھا کہ خمینی کا وصیت نامہ درست ہے۔ تو یہ جو اس نے بیان کیے، یہ شیعہ مذہب کے عقائد اور نظریات کو بیان کیا ہے۔ تو ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، اور اگر وہ انقلاب خمینی انقلاب اور یہ عقائد اگر اسلام ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی کفر نہیں ہے، پھر دنیا میں تو کفر کا نام ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر ان کو اسلام مانا جائے اور اس انقلاب کو اگر اسلامی انقلاب کہا جائے، اور اس خمینی کو اگر مسلمان مانا جائے جس کے یہ عقائد ہیں کہ ختم المرسلین پیغمبر بھی آخر میں آئے اور ناکام واپس چلے گئے، نقل کفر کفر نباشد۔ انشاءاللہ آئندہ آگے چل کر آگے وضاحت کریں گے کہ اس کے باقی